جو بندہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھے کہ اسے دعا کرنے کا یا تو وقت نہ ملے یا پھر وہ بھول جائے، بس درود ہی پڑھتا رہے شوق کے ساتھ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکات ہے، اس لیے ضرور پڑھا کریں۔ چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میرے مرشد گرامی سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے فرمایا ہے اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش فرمایا کریں۔ باقی مہینوں میں بھی ہم نے کمی نہیں کرنی، لیکن یہ چونکہ خاص نسبت رکھتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس لیے اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اور یاد کرواؤ انہیں اللہ کے دن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، فرمایا دن یاد جب آپ کروائیں گے تو جتنے صبر والے اور شکر والے لوگ ہوں گے ان کے لیے ان میں نشانیاں ہوں گی اللہ کی۔ یہ اس آیت طیبہ کا بالکل سادہ سا مفہوم ہے جو آپ کے ذہنوں کے قریب تر تھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے اس کے پہلے حصے پر تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرمایا کہ آپ انہیں، یعنی اس کے اولین مخاطبین تو صحابہ کرام ہی ہیں، لیکن یہ قیامت تک آنے والی جو امت ہے حضور کی، یہ وہ بھی اس کی مخاطب ہے۔ فرمایا کہ آپ انہیں اللہ کے دن یاد کروائیں۔ علماء تفسیر نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ سارے دن، سارے دہاڑے، سارے مہینے، ساری صدیاں یہ تو اللہ کی ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ کے دن یاد کرواؤ؟ جب سارے ہی اس کے ہیں تو پھر اللہ کے دن یاد کروانے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس سے مراد ہر دن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی کوئی نعمت، اپنا کوئی فضل یا اپنی کوئی رحمت دنیا والوں کو عطا کی ہو کسی بھی حوالے سے، تو فرمایا وہ دن ان کے لیے خاص ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے، اللہ نے اپنی رحمت بھیجی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ تو فرمایا پھر اس رحمت و نعمت کے ملنے پر یہ جو دن خاص ہو گیا ہے پھر اس دن کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس سے مراد وہ خاص دن ہیں جن کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بات ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے، آپ کو لمبی چوڑی بات تو میں کیا کروں، ٹائم ویسے ہی مختصر ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی ساری نعمتیں ان کو بھی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو، شمار تو ہم کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بالکل قرآن مجید میں اعلان ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی جتنی ہیں نعمتیں آپ کے ذہن میں، آپ کا عقل سلیم جتنا کام کرے، آپ نعمتیں بھی لکھ لیں، فضل بھی لکھ لیں، رحمت بھی لکھ لیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ جس کا نام آئے گا وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس ہوگا، کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے۔ تو اگر یہ آپ کا ذہن قبول کرے، جو کہ کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو اس آیت کا لطف آئے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے دن یاد کرو جس میں تمہیں کوئی رحمت، نعمت اور فضل ملی۔ یار چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملے تو ہم دن یاد کریں، جس دن سب سے بڑی نعمت، رحمت و فضل ملے تو ہم دن کیوں نہ یاد کریں؟ سمجھ آئی؟ تو یہ دنوں کو یاد کرنا یہ تو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ رولا ڈالنے والے بچے تعارف کرائیں، تم کیا کر رہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ بخاری شریف پڑھیں اور مسلم شریف پڑھیں و دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لے کے آئے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں، تو آپ نے یہاں کے گرد کے اندر جتنے یہود رہتے تھے بالخصوص خیبر والے، تو وہ 10 محرم الحرام شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ یہ دن منانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دلیل عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ تم یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہاں تک ہے وہ جو یہود تھے وہ سارے کے سارے اس دن کو عید کہتے تھے۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے، اور باقاعدہ وہاں پر یہ موجود ہے کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے
اس دن بناؤ سگار بھی کرتی تھی عورتیں اور نئے کپڑے بھی پہنتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عید ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ روزہ رکھیں یا عید کریں. یہ مطلب ہے کچھ عیداں تے روزے بھی ہوندے نے. آواز کمزوروں والی آپ جوانوں والی سبحان اللہ فرمائے نا. اگر سبحان اللہ کہنے تے تانوں کچھ ہو گیا تے تانوں میں چل لاں گا. نکا موٹا پیر میں بھی ہے گا. ہاں ویسے آج میرے نال تگڑا پیر بیٹھا ہے انشاءاللہ اسی صاحب لا کے تانوں. اور ویسے بھی تانوں کچھ نہیں ہوندا. آپ شیر محمد شرک پوری دے قدماں وچ بیٹھے ہیں. واہ حضرت شیر ربانی کا فیض ہی بہت ہے. توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی. تو یہ ذرا غور سے آپ کی آواز اتنی آنی چاہیے چونکہ اتنے چپ مجمع میں ہم تو تقریر کم از کم نہیں کر سکتے. دھیان فرمائیے سارے حضرات. اب وہ عید بھی کرتے ہیں, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ خوشیاں بھی کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہمارے نبی تھے وہ اور ان کے ساتھ جو ہمارے آباء و اجداد تھے, اللہ رب العزت نے ان کو اس دن میں نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے جتنے ساتھ والے لوگ تھے ان کو اللہ نے برباد اور غرق کیا تھا. یہ جو نعمت عظما اور اللہ کا فضل و رحمت ہمارے بڑوں کو ملی تھی آج تک ہم بھولے نہیں ہیں. وجہ نہیں فرما رہے, آج تک ہم بھولے نہیں ہیں. اور یہ نسل در نسل اور سال بسال ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اس کو مناتے ہیں اور اس دن کو ہم یاد رکھتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہاں پر ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے اپنی امت سے فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں. آپ نے یہود سے کہا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم. آپ نے فرمایا کہ اتنے موسیٰ کے تم کچھ نہیں لگتے ہو جتنے ہم لگتے ہیں. پہلا ترجمہ محبت بن جائے, اتنا تمہارا موسیٰ سے تعلق نہیں ہے جتنا ہمارا تعلق ہے. اور واقعی سچی گل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گوڈے چھٹو نا یار, یہ سستی کی علامت ہے. چوکڑیاں مار کے بہت سونے ہو ہے تسلی دے نال. گھنٹہ میں تہاڈی جان کو نہیں چھڈنی, 1 گھنٹہ اس بعد دیکھاں گے تہاڈی کی اصلاح بنتی ہے. ذرا دھیان فرمائیں گے آپ حضرات. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا موسیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لیے آرڈر ہے کہ تم نے 2 روزے رکھنے, یا 9 اور 10 کا کرو یا 10 اور 11 کا کرو. لیکن رکیے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی سماعت کر لیجئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے, یہ حدیث ہے باقاعدہ طور پر, خالف الیہود والنصارى. فرمایا یہودی اور جو نصرانی ہے عیسائی ان کی تم نے مخالفت کرنی ہے. اب یہ حدیث اگر سامنے رکھی جائے تو مخالفت یوں بنتی تھی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں ہم نہیں رکھیں گے, ایسے ہی بنتی تھی نا. نبی پاک علیہ السلام نے کیا وہ 1 رکھتے تھے, فرمایا 2 رکھنے ہیں. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے نبی پاک نے 2 کیوں کہا؟ فرمایا 2 اس لیے کہ مخالفت ہو جائے. وہ 1 رکھ دینے تھے, آپ 2 رکھ رہے ہیں. پہلی بات مخالفت ہو گئی. اچھا دوسرا سوال یہ ہے نبی پاک نے بالکل اس دن کی یاد کو ختم کیوں نہیں کیا؟ فرمایا جس دن میں نعمت ملے وہ دن کی یاد ختم نہیں کرنی ہوتی, وہ یاد رکھنی ہوتی ہے. میں نے کہا اتنی نعمت انہیں ملے تو میرے نبی وہ دن نہیں بھلاتے. اس ساری امت کو جس دن نبی کی صورت میں نعمت مل گئی یہ کیوں بھول جاتے؟ انہیں بھی یاد. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات. تو یہ ایک دلیل ہے نص قرآنی سے کہ دنوں کو یاد رکھنا چاہیے, بالخصوص وہ دن جس دن اللہ کی کوئی نعمت فضل اور مہربانی ملے. تو یہ تو بہت بڑی دلیل ہے, قرآن میں سے ہے. پتہ نہیں لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی. خیر بہرحال آگے چلیے, چونکہ ہمارا عنوان ہی میلاد ہے تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب یہ یار لوگ ہوتے نا, آپ کو پتہ ہے علم تو ہوتا کوئی نہیں اور سوائے تڑپنے کے ان کے پاس نبض ہی بھڑکتی رہتی ہے. کوئی بکی دینا لا جوے تو سارے سکون ہو جاتا ہے. وہ جو ہے نا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دن منانے کی بات قرآن میں بھی ہے, دن یاد رکھنے کی, اللہ کی رحمت نعمت فضل والا دن. تو یہ حدیث شریف میں بھی ہے. تو کیا نبی پاک نے اپنا یہ دن منایا ہے؟ میں نے کہا علم کی دنیا میں میرے نزدیک اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو یہ کہے کہ نبی پاک نے اپنی ولادت کا دن نہیں منایا. میری نظر میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اتاری صاحب کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا مسلم شریف. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا, ایک صحابی نے آ کے سوال کر دیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے سوال ہوا کیا؟ وہ فرماتے ہیں عن صوم یوم الاثنین, حضور یہ سوموار شریف کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا سارے حضرات غور سے سنیں. فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی. اب ترجمہ سنیے گا. فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی دن فرمایا میں پیدا کیا گیا. اب اس کا ترجمہ زبان محبت میں کروں
ویسے رہ جاؤں میں تمہیں پھر پوچھنا بھی ہے وہ یہ چیتا ہے تمہیں یعنی نبی پاک نے فرمایا وہ ایسے دن قرآن آیا کہ ایسے دن قرآن آنا آپ آیا ہے. اے زبان محبت کا ترجمہ ہے قرآن آئے تب بھی دن مناؤ قرآن والا آئے بھی مناؤ. تو کہاں گئے وہ جمہورے بچے جو 27ویں رمضان شریف کی رات کو بیٹھ جاتے ہیں جی برکت والی رات ہے اس میں قرآن آیا تھا. میں کیا مر رہے ہیں قرآن آیا اس رات کو یاد کرنا ہے جس رات قرآن آلا آیا اس 12 ربیع الاول نبی تو یاد کرنا ہے. بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بہت دو چار بندے کوئی چوپ بیٹھے ہو بولو میرے نام. اب قرآن آیا تب بھی نبی پاک فرماتے میں روزہ رکھ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن والا آیا خود بتایا ہے میری ولادت کا دن ہے. ہوں اس کو بڑی کھلی دلیل تو پتر ہو ہی نہیں سکتی. اجے بھی کوئی نام مننے تو پھر آہو پھر رہنے دیو پھر اسی کی کہہ سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات یہ ہے وہ دلیل جس نے ثابت کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک دن خود سیلیبریٹ فرمایا اور یہ نسبت ولادت بتا کے منایا. اور ان لوگوں کے منہ پر بھی ایک علمی تماچا ہونا تو چاہیے جو سال کے بعد ہم سے دلیل مانگتے ہیں پگلے میرا نبی تو ہر ہفتے اپنا میلاد منا رہا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ایک انتہائی کالے منہ والا میں مبالغہ نہیں کر رہا میرے کو لفظ اور ہوتے تھے وہ بھی بول رہے تھے لیکن چونکہ سٹیج کے بھی کچھ فرائض واجبات اور سنتے ہوتی ہے جو ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں سمجھ ہوں گی بھئی ہے. اس سے جب پوچھا گیا تو کہنے لگا نہیں جی نبی پاک نے اگر میلاد منایا ہی ہے تو پہلی بات ہے کہتا ہے ہی کوئی نہیں. اور جب سامنے والے مبلغ نے یہ حدیث پڑھی تو پریشان ہو گیا تھوڑا مبلوط ہو گیا ایک ہی بنیا ہے ناظرین. پھر جیسے نبی پاک نے میلاد کیا تو ویسے روزہ رکھ کے تم کر لو. ہائے او اینکر نے آخیا جی ٹائم ہو گیا ہے. میں کہ میرے ورگا ہوتا نا تو ٹائم ہو گیا کھلو تیری ٹائم دی اصلی تھی ہوں میں جواب دیا گیا تھے ہوں ہی تیری کچی میرے ہاتھی آئی ہے. پھر میں پوچھا تھا مولوی صاحب جہاد کرنے جاندے تو بندوقا چوکے جہاد ہو نہیں کر جی میں صحابہ نے تلوارا نال کیتا ہے. ہوں اتنے آ تقاضا یہ کر رہے ہو کہ جیسے نبی نے کیا ویسے کرو تو تم جہاد ویسے کرو جیسے نبی نے کیا. مسجد ویسے بناؤ جیسے نبی پاک کی مسجد تھی. تم نے اتنی آرائش کیوں کی ہوئی ہے؟ راز کمزوروں والی ہے جوانوں والی بولا کرے بھائی. واہ بھائی واہ تینوں اسی نسل دینے ہاں اسی امام محمد رضا دے غلام اسی تیری منجی ٹھوکرنے جی میں ٹھوکرن دی حق کوئی ہے گل ہی کوئی نہیں بابا جی. اور بیٹھے ہو مسلک اور عقیدے کے معاملے میں کبھی جوڑ نہ رکھنا اپنے اندر اور یہ ضرورت بھی نہیں. یہ کون سی بات ہوئی جو جان کے منافق ہے سارے میڈیا پہ بیٹھ جاتے اور بک بک شروع کر دیتے ہیں. اتنے بٹھاؤنا سی کو بابے خادم ورگا بٹھاؤں تو ڈاکٹر کی میں پہی جائے تو ڈاکٹر جلالی ورگا بٹھاؤنا سی پھر تو ڈاکٹر بھی اتنے کی میں پہی جائے. منافقت کرتے ہیں لوگ وہاں بیٹھ کر یہ کر لو وہ کر لو. یہ صلاح الدین نہ بڑھنا سیڑھیاں پہ آ. اگر نبی پاک کا میلاد کہتے ہو 1400 سال پیچھے چل کے اسی سوچ پہ مناؤ تو مسجد بھی 1400 سال پیچھے چل کے اسی سوچ اور اسی طرف پہ بناؤ. جہاد بھی اسی سوچ اور اسی طرف پہ کرو. پھر کہتے ہیں نہیں دیکھو نا یہ جدید دور ہے تو دشمن کے پاس جدید اسلحہ ہے تو دیکھو نا وہ پھر آگے سے بندوق کلاشن کو ہوگی تو ہم تلوار لے کے کھڑے ہوں گے تو لہٰذا یہ جدید دور کا تقاضا ہے. اور مرے میلاد پہ کوئی نہیں نظر آیا ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے جھنڈے جھنڈیاں لے کر جلوس کرتا ہے. یہ جدید دور میں اگر آ گیا ہے تو ہمارے لیڈر تو مدینے کے تاجدار ہیں ان کے لیے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ بھی جدید دور کا تقاضا ہے. ایک نے پورا کرنا ملن جی ایسے ڈرامے کرتے ہیں لوگ پھر کہتے ہیں تاری صاحب کسی سدھے ہو جاتے ہیں. میں بابا خادم جی میں کہنا سانو ڈنگیاں آؤندیاں ہی نہیں اسی کدی ڈنگی تقریر کو نہیں کی سیدھی سیدھی گل ہے آ سیدھی گل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک علمی بات عرض کروں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ساری قوم ویسے سراں تے بھی بہت لگی ہے سمجھ آ رہی ہے. سر لگانی چاہیے لیکن سر دیاں گلاں ہون تے سر لا لو کوئی منع نہیں ہے. یقین کرے منع نہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے سر لگائیں روایات صحیحہ و معتبرہ و مستندہ پڑھیں اٹس اوکے. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ نعتیں ہی پڑھنی آنے تو پھر نعت خان تے آئے ہوندے نے آواز کمزور والی ہے. اس پر بھی کئی لوگ اختلاف مجھ سے کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے جیسے میں نے ادب میں کیا ویسے آپ بھی کر لیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن اگر یہ سمجھنے سمجھانے والا انداز ہو تو عوام کا زیادہ فائدہ. میری بات لکھ لیں اور نوٹ کریں. مجھے جتنا عرصہ ہو گیا دین پڑھتے پڑھاتے
میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ نبی پاک نے تقریر کرتے سر لگائی ہو، ایڈی چنگی شے ہوندی کدی تو نبی پاک بھی لا لیندے۔ میں نے نہیں کبھی سنا کہ ہاں قرآن پاک ترنم سے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مستدرک کتاب و تلاوت میں تقریباً 9 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ توجہ ہے نا، قرآن مجید کے شور سے پڑھا کریں۔ آج نعتوں اور سرتال کا روایت تو ہے، لیکن اہل سنت کے سٹیج پر تلاوت ایک ہی ہوتی ہے۔ کم از کم 3 نعتیں ہوں تو 3 تلاوتیں بھی ہوں، اس کو بھی روایت دیا جائے۔ قرآن مجید کو فضیلت پڑھنے کی ایسی فضیلت ہے۔ اچھا اس کا ہمارے یہاں پھر وہ دلیل دیتے ہیں مولوی صاحب حسان بن ثابت نو نبی پاک نے آگ منبر لو آ کے آپ تھلے بیٹھے جان، تو میں کہتا ہوں کلے حسان بن ثابت نو تو شیران نو دیکھے تو حسان بن ثابت دی داڑھی کونی سی بیکھی، تو حسان بن ثابت دیاں 5 نمازاں کونی سی بیکھیاں۔ ہون نہ بولے آجے، ہون نہ بولے آجے، حسان بن ثابت کی دلیل دینی دے پوری دے نا۔ وہ حسان بن ثابت ہے جو پتہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے 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 ہائے، آپ فرماتے ہیں میں، میرے ماں باپ، میرے سارے آبا و اجداد ان کی عزت ڈھال بن جائیں مصطفیٰ کی عزت کے لیے، ہماری عزت قربان ہو جائیں، پر حضور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ناکھن اینے ختم نبوت دے ترنے نکلے نے، کدی کسے نظر آیا ہے؟ تو ڈھال بنے گا۔ بیٹھے ہو، زمین کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، سمجھو ان باتوں کو میرے بھائی۔ تنوار دے ماں تو مما نوار دے ماں تو واریں گا ہر چھے پوتر، ٹھیک ہے؟ ذرا واپس پلٹیے۔ تو جو بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا، سر منع نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو سمجھنے سمجھانے کا انداز ہے یہ قوم کے لیے زیادہ فائدے مند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا اگلی بات سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقہا نے ایک بات لکھی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو آپ کا مسئلہ اللہ کی رحمت سے یہ حل ہو جائے گا۔ سنا دوں سارے حضرات، غور کرنا ذرا۔ فقہا کہتے ہیں وہ چیز جس کی اصل نبی پاک کے دور میں ہو، میں نے کیا کہا؟ جس کی اصل نبی پاک کے دور میں ہو، اس کی آج کے دور میں شکل جو بھی بن جائے صرف شریعت کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے، مخالف نہیں ہونی چاہیے، وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ چونکہ اصل ہے نا، شکل جو بھی بن جائے شریعت کے مخالف نہ ہو، قبول ہے۔ تاری صاحب گالتے تسی کو دس دے پہ ہو، لیکن مثال دیو سانو سمجھ آوے، اے میں کہ ہنے آئی مثال، تکڑے ہو۔ دودھ نبی پاک علیہ السلام نے نوش فرمایا ہے نا، تو بولو تو صحیح نا، زمانے میں تھا نا۔ آج اس دودھ کی جو بھی شکل بن جائے جائز رہے گا، جی میں چاہ بن گئی ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی چاہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس بات کو سمجھو، سارا تمہیں میلاد سمجھ آ جائے گا۔ اور مولوی اور جیل اندے لاٹ سنے ہیں، مر جان کے پر اس دلیل کا رد کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا، جی بالکل، تو میں کہ چاہ بھی سی ابھی نہیں، تو میں کہ حرام ہو گئے نا، نہیں 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 نہیں، اصل ہے تو اگرچہ شکل بدل گئی، شریعت کے مخالف بھی نہیں تو جائز ہے، میں کہ پکا رہی گل پوچھنڈے ہاں میں، دودھ کی آپ کھیر بنا لیں، شکل بدل گئی نا، شریعت کے مخالف ہے نہیں تو جائز ہے، کسر بن گیا ہے۔ یار دماغ کھولو تھوڑا جا، گل سمجھو۔ اسی طرح آپ وہ جو سیب کیلے پا کے تو شیک لیا بنا لیں جو ملک شیک ہے، کی خیال ہے؟ امبانا بھی بیچی سارا تگڑ مگڑ ہے، شکل بدل گئی نا دودھ کی، ناجائز تو ہو گیا، نہیں یار کیڑا شریعت کا مخالف ہو گیا ہے، شکل بدلی ہے تو اصل سے ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آئی؟ جس چیز کی اصل ہو، شکل جو بھی بن جائے شریعت کے مخالف نہ ہو، اوکے؟ اگر پکاری ایک دو والی مثال ہے، اردو ہی بھی سن، یہ ہو گئی، میں نے کہا مسجد نبی پاک کے دور میں تھی، آگے بالکل، تو میں کہا جی میں ہونے انج سی، اصل ہے شکل ہم نے جو مرضی بنا لی، ہم نے مینار بنا لیے، لائٹنگ، پنکھے، اے سی، او بہترین قسم کی ٹائل، اس کے اندر جناب قالینیں بچ گئی، بہترین قسم کی زیبائش و آرائش، تب تو نہیں تھی، کہہ رہا ہمیں نہیں تھی، اصل تو ہے نا، شکل جو بھی بن جائے اوکے،
کیا پکا رہی ایتھا کی ہوندہ جسی تو بھرنا وہ بندہ ہل نہ سکے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا بتا جو چیز نبی کے دور میں ہو اس کی اثر ہو شکل جو بھی بدل جائے شریعت کے مخالف نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہے. تو میں نے کہا بتا نبی پاک نے ہر سوار کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد کیا اصل ہے اس دور میں کہا بالکل ہے. تو میں نے کہا شکل بے شک جلوس میں بدل جائے جلسہ میں بدل جائے صبح بہار میں بدل جائے شکل جو بھی رہے گی جائز ہے کیونکہ مصطفیٰ کے دور میں تھی. Are you understand? او بیٹھے ہو اور سمجھو جو میں نے بات کہی. اگر آپ کو یہ ایک پوائنٹ سمجھ آ گیا مولوی تڑفدا رہے گا تو اڈا ذہن نہیں بدل سکتا. اصل ہے کیا ہے اصل ہے. آج جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو شکل بدل گئی لیکن شریعت کے مخالف نہ ہو. ادھر دیکھو شریعت کی مخالفت میں ہمارے میلاد میں شریعت کی مخالفت کا کوئی حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے جی مینوں بڑا چاہ چڑھے تو میں فیرنگ کرنی ہے. نہیں کر سکتے میلاد کے جلوس میں آپ نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا جی مینوں بڑا چاہ چڑھے میں نچنا ہے. مرے تو نچنا ہے تو مسجد چل کے نماز کیوں نہیں پڑھتا. نہ بولے آجے نہ بولے آجے کتنے بیٹھے ہو انہیں سبحان اللہ کو بھی تواڈے کان سنتے رہن میری خیر ہے. اور یہ ضرور جاگا کریں آپ حضرات. اسی طرح ہمارے میلاد کے جلوس کے اندر اور محافل کے اندر ڈھول دھمکے کی اجازت نہیں ہے. کہ دیجی بالکل اجازت نہیں. آپ کو کہے یہ خوشی ہے یہ شریعت کے مخالف ہے نہیں ہے اس کی اجازت. جو شریعت کے مخالف چیزیں ہماری محافل میلاد کے اندر آپ کہیں کہ یہ مرد بھی بیٹھ جان کٹھے تھے عورتیں بیٹھ جان نہیں بیٹھ سکتے. ہماری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھے ہیں جلوس کے اندر ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی. سمجھ آؤں گی بھئی کوئی نہیں آؤں. تو میلاد کی جو بھی شکل بن جائے وہ جائز ہے صرف شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے. اصل نبی کے دور میں ہے. لوڑیا او تو انہوں نکتہ دیتی جانا ایتھوں کی چیتوں پڑھنا جو مولوی صاحب دے یہ مولوی اور جواب دے جان پہ گل ہوئی نا. اب دیکھیے ہمارے یہاں مدرسے بنے ہوتے ہیں تو جو ہے آپ حضرات کی یہ بھی اسی اصل نبی کے دور میں ہے. حضرت موسیٰ آپ کی توجہ چاہتا ہوں پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں حضرات آپ کی یہ اصول کے دور میں تھا. کہا وہ کیسے تو میں کیا صحاب صفحہ کون سن یہ مدرسے کی اصل ہے جس میں نبی نے پڑھایا. آج اس کی شکل جو بھی بن جائے صرف آ گئی نحو آ گئی منطق آ گیا فلسفہ آ گیا بلاغت آ گئی تفسیر آ گئی اصول تفسیر آ گئی حدیث آ گئی اصول حدیث آ گئی جو مرضی ہو جائے اصل ہے تو جائز ہے. اللہ تے خیر صلی اللہ. اسی طرح میلاد کی اصل ہے. ان ذہن کھلیا کہ کوئی نہیں کھلیا. یہ ہے اصل بات جو نبی پاک کے زمانے میں جو چیز ہو اس کی اصل ہونی چاہیے بس اصل ہونی چاہیے. آج تک یار لوگ ہیں نا یار لوگ ڈالتے ہوں سمجھ گئے اس تو بعد میں آخر دعوانا کہہ دوں تو کام تو اڈا ہو گیا اللہ دے فضل سے. یہ میں آپ کام ہو گیا دے تو اڈا اللہ کی رحمت کے ساتھ. لیکن یہاں یہ سن یار لوگ ہیں نا بڑے ڈرامے کرتے ہیں یقین کرو بہت بڑے فلم سٹار تک ڈرامے باز دے نفس ان کو گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے. صاحب اکرام نے ایسے میلاد کیا تھا ایسے جلوس نکالا تھا میں کہا کڈیا تو نصیبت تینوں پتہ کوئی اور رولا کی ہوندا سی. یقین اللہ تو ہو گئے یار ہیں اے کتنے میں کہے دیکھ نبی پاک کے زمانے میں ٹوٹل جو جنگیں ہوئی جن میں نبی پاک گئے یا نہیں گئے چھوٹے موٹے غزوے سریے جنگیں سب ملا کے وہ بنتی ہے 74 اور جن میں بنفس نفیس تشریف لے گئے وہ ہے 27 جو ہے حضرات آپ کی یہ 23 سالہ دور نبوت اور پہلے 10 سالوں میں ہوئی نہیں جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی اور یہ 13 سال ہم مکے میں رہے 13 سالہ دور آخری 10 سالوں دے وچ اگر میرا غور دینا لے گی 10 سالہ 74 جنگاں ہوئیاں نے 10 نوں 74 دے نال ملٹی پلائی کر
7 دی ایوریج آتی، ایک سال چ 7 جنگاں. میں کہو جنگا کر دے یا جلوس کر دے؟ جلوس ہوتا ہے امن کی صورت دے وچ. ہائے 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 یہ بہت گہری بات ہے. جلوس امن کی صورت میں ہوتا ہے کہ سبھی خوش ہو گئے. لیکن میں کہا کہیں نہیں نہ سمجھ آئی. میں نے یہ چند دن پہلے بات کی، بندہ کہتے ہوئے تاری چس آ گئی ہے. میں نے کہا صرف فرق یہ ہے وہ بھی جلوس نکالتے تھے اور ہم بھی نکالتے ہیں، وہ بھی محفل کرتے تھے ہم بھی کرتے. فرق یہ تھا وہ ایک سال دے وچ 7 باری وہ جدو جانتے جانتے سن وہ جلوس ہی کر کے سارے 200-400 بندے رل کے تلوار ہاتھ پڑیاں تو نکل جاتے سن. اتنے پنڈ والے چل کے کہتے سن وہ اسی تواڈے کول آ گئے ہیں بسن واسطے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. کہ اسی اج تمہیں سمجھتے کہیں اتنے آ جاؤ، حضور آ گئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے وہ تلوار چوک کے انہوں نے چل کے کہتے تھے حضور آ گئے، کہ اسی مٹھائیاں پکا کے کہتے ہیں حضور آ گئے. تھوڑے کو پھر نہیں سنیا جاتا کہ سارے کو تلوار نہ چکواؤ چنگے رہو گے. آمین آمین. کچھ آپ صحیح سواد آیا کہ نہیں آیا؟ یہ صحابہ جب چل کر کیا کہتے تھے؟ وجہ کہتے تھے حضور آتا ہے. اور انہوں کا مزاج پھر ویک صحابہ تھا جڑا ماندا سی ٹھیک رہے تو پھڑ کے لمیا پا لیندے سن. شکر کر اسی تے کسی نے کہیں دے کچھ نہیں. پھر بھی کیڑے مکوڑے تڑپ رہے ہیں. آیا سواد کے کوئی نہیں آیا؟ حضور کے سچے دیوانے پر کیڑی گل ہوئی جناب. صحابہ بھی یہی کام. بلکہ مجھے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بات یہ حیات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے. توجہ یہ میں مولوی ڈیزل کا نہیں کہنے لگا. بولو کا کیا کی ہو گئی ہے سبحان اللہ. تو کہہ دے وہ جو میں چل رہا ہوں میرے سامنے کہہ کے تو کہیں دے. یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ ہیں جو مجذوب قسم کے بزرگ تھے اور اعلی حضرت ان کو ملنے گئے تھے. ایسے اندازہ لگا کہ یہ کیا شے ہوگی. اور اگلی بھی بات سننا گل لمبی ہے پر میں شارٹ کر کے جب اعلیٰ حضرت گئے نا تو کسی نے بتایا احمد رضا آیا. کہنے لگے بڑا عالم ہے بڑا عالم. سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو مجذوب بھی بڑا کہیں وہ احمد رضا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، فیوز و برکات حاصل کرتے رہے. اے گل سنیا جی بڑی سوادی گل جی یار، بڑی سوادی گل. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے سوال کیا صحابہ کرام میلاد جب کرتے تھے تو کوئی دلیل ہے؟ فرما ہاں بالکل کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے جی ہاں بالکل اس کی دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے احمد رضا ایک بات میں بھی بتلاؤں؟ ہاری بولیے. فرمایا وہ مٹھائیاں بھی بانٹتے تھے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمایا ہم مٹھائیاں بانٹتے تھے وہ اپنے سر مصطفیٰ کے نام پہ کٹوا کے بیچ دیا کرتے. کہتے ہیں محفل ان کی بھی تھی ہماری بھی تھی، وہ بھی جلوس نکالتے ہم بھی نکالتے. ہم آج مٹھائیاں بانٹتے ہیں وہ اپنے سر بانٹ کے آیا کرتے تھے حضور کے نام کے اوپر، اپنے سروں کے نذرانے دے کے آیا کرتے تھے. کیا گہری بات کہی یار انہوں نے. میرے عزیز اس بات کو سب ویسے یہ اگر آپ پڑھیں نا ملفوظات اعلیٰ حضرت، ملفوظات شریف کے اندر یہ لکھا اپنی امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے. توجہ ہے جی سارے برا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے گھر پر میلاد شریف کی 1000 شمعیں جلائیں. چھوٹے دیوے آ لائٹاں تو کوئی نہیں سی نہ ہوندیاں جہاں لوگوں ویکھ کے مرچاں لگدیاں جے، کوئی نہیں سی ہوندیاں. 1000 شمعیں جلائیں. کہتے جب 1000 شمعیں جلائیں تو وہاں پر سارے آئے تو آنے والوں میں سبھی محبت والے ہوں. یہ ضروری تو نہیں نا، کئی کنڈے کٹن والے بھی ہوندے نے. میں پتر جنی دیر آیا سونا یا تو تیرا کنڈا ہور کھوپ جائے گا تو یا اکا نکل جائے گا، دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا نا اللہ کی رحمت سے. اب ذرا یہ غور سے سنیے گا. وہ کہنے لگا ایڈا خرچہ ہے کہ یہ اٹھ کے جانے لگا. اللہ والا نے چل کے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نہیں جانا نہیں. کیوں؟ وہ کہنے لگے اگر میں نے اپنے طور ٹپے کے لیے جلائی ہیں نا تو بجھا دے بجھ جان گیا تو یہ حضور واسطے ہوئی پتر ٹیل لالا جی بجھ جان گا. یہ سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اگلی گل انہیں آخیا کتنا ہو سکتا ہے؟ مولوی کلے ہوندے نے نا جی، کسی اللہ والے دی نگاہ کو نہیں ہوندی.
हट के आया, वो फूक मारे वो होर बड़े, वो फूक मारे वो होर बड़े, वो फूक मारे वो होर बड़े। मैं कहा बुझा इस बेटे नूं, तैनूं जिहड़ी बहुत ही तंग करन डई सी, बैठे हो इन्नी को मैनू सख्ती कर लैण दिया करो। हाँ बहुत है भी मीठे मीठे ना बनिया करो, इन्नी को मैनू कर लेंदे, बाकी तो सारे अपने ही होए। हजरत जी इन्ना तो मेरा हक बनता है ना जी, एवं वेले ड्रामा करते हैं लोग, इन्हों इन्ना क रगड़ के देखो ना, लोहे नूं जंगाल लग जाए तो टिशू पेपर मैं उतर जा इदा नहीं उतरना, रेग मार मारना पैना तो रेग मार तो छौटे पट के रख दिंदा जे, लेकिन जब सवेरे रंग चढ़ता है ना तो चमकदा भी वो ही है। असली अहमद रजा दा रेग मार मारी दा है तो ताकि गौसे आजम दा रंग चढ़ जाए, फिर मुस्तफा दी आंख बाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्य नु की दिसे था वो की देखे। पंजाबी में तर्जमा कर दिया है आपके लिए दीदा एक कोर का। गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को आप समझने की कोशिश करें। आजकल ये यार लोग बड़ी बातें करते ना, एक मसला आपने सुना होगा, इतनी लाइटिंग करते हो तो किसी की गरीब बहन की शादी ही कर दो, बच्ची की शादी ही कर दो, कहते हैं ना जी। इस महंगाई के दौर में मैंने अपना घर सजाया, 8,000 रुपया खर्चा होया है। 8,000 ना किसी की ब्याही जाती है यार, मैं तो गाल तो नहीं कट्टी, मैं तो आ ही पूछे। चलो जी 8,000 ना नहीं ब्याही जाती ना, मैं भाई 2,000 होर पाउना इमाम हुसैन की 10वीं दे। चलो यार 1,000 होर पाउना की याद रखोगे गौस पाक की 11वीं दे। आ यार दिल खुश कर देना, 1,000 पा के 12वीं मुस्तफा दे नाल 12,000 हो गया। मेरा खर्चा मैं 12 दिना, जे किसी की बाजी ब्याह होंदी तो कर लो तुसीं, साडी खैर। किहड़े कमी पै गए यार, किहड़े कमी पै गए। 8,000 रुपया खर्चा है तो लोगों के चढ़ दर्द होती किसी की धी भैन की शादी करो। 5 लाख का मोबाइल रखा बगैर तू उस वे याद नहीं आई। 50-60 लाख की गड्डी रखी उस वे याद नहीं आया। छोटी गड्डी रख, छोटा मोबाइल रख, चल किसी की धी भैन का ब्याह। तो जो है जिंदाबाद जिंदाबाद, तो तवज्जो है। मुफ्ती साहब की बिला फरमा रहे हैं, इन्होंने दसो गल विच हो रहे, इन्हों दे दिल विच चोर है। तो ऐसी बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए। 8-10 हज़ार रुपए दे नाल जे तेरी शनाख्त बन जाए भी तू हजूर दा दीवाना है, तुझे और क्या चाहिए? समझ आ रही है? लेकिन ये यार लोगों की चालाकी देखो, खर्चा कर दो किसी भैन शादी का, मैं 12,000 ना ब्याह होती है, ले जा। ये इसी रबीउल अव्वल शरीफ की बात है। ये दोस्त ने कहा कि यहाँ हमारे इलाके के बंदे आओ, कहते झंडे ही नहीं लाते, किसी धी भैन का सूट बना दो, ਇਹਦਾ जवाब दिओ। मैं क्या हुणे दिन्ने आ? मैं क्या जी साडे वाल तो कुड़ियां झंडे नहीं पाउंदियां, जे इह नाल पाउंदियां ने तो लै जा। कपड़े होर शे किथे झंडा किथे कुड़ियां दे कपड़े, वो मत मारी गई है तेरी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है आप जिवें कहते मोड़ घेड़ के अपन गल करनी नहीं आती, टाइम तो पहले बड़ा थोड़ा होंदा है। तो इस वास्ते जल्दी जल्दी बात करने के हम आदी हैं और जांदी करो यार। वैसे इसी मजमे में अहले सुन्नत के ऐसे दीवाने लोग बैठे होंगे जो मिलाद शरीफ भी करते हैं और सरकार की गरीब उम्मत की मदद भी करते हैं। इसी मजमे में बैठे होंगे जिन्होंने कई आइंदे दीवाने होने ने, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने घर राशन नहीं पहुँचाया होना। मैंने उम्मीद है किसी न किसी गरीब धी भैन का ब्याह भी किया होना कितने बैठा है, लेकिन असी तशहीर नहीं करते। तशहीर सिर्फ सरकार की, तशहीर सिर्फ सरकार की बस। बाकी जो काम ने असी जो कर लेना साढ़े मालकों को आपे ही पता लग जाए। नहीं तो यही तशहीर क्यों नहीं करते? मैं क्या इस तो नहीं करते, वो ना हो भी उन्होंने गरीबों को ताने ही दिंदा रहे भी तुहानू तो मिलाद वाले ब्याह है। ऐसे कमीने लोग भी तो हैं ना। तो ये नेक काम भी करना हो तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रह के करना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल है, नेकी कर हूँ फेसबुक पे डाल। आ जमाना जी फेसबुक वाला काम ना करी, ये ऐस बुक वाला काम करी। ना बोली है बोकी हो, आ भी
غریبوں کی ہو نیکیاں کرو. نہیں بتانا ہم نے کسی کو ہم کس کی مدد کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں. اسی کچھ اپنی نیکیاں ادھر بھی لے کے جانے رہ گیا جشن اس تو مناونا ہے بھی سارے مناؤندے نے تے دعا اس تو بھی مناونا بھی شیطان سڑدے نے مان کے رکھاں گے. ہوں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. ضرور آپ غریبوں کی خدمت کرتے ہمیں پتہ ہے یار ہمارے نوٹس میں ایسی باتیں بالکل ہیں لیکن یار لوگوں کو لیٹر دیکھ کے تو مرچاں لگ دیا نے نا. اللہ کریم بس سمجھنے کی توفیق دے دے. ادھر دیکھیں یعنی ایسی پاگل مخلوق بھی ہے. میرے جملے تے غور کرے آجے کلمہ پڑھ کے او دے میلاد تے اعتراض کر دینے جنہیں کلمہ پڑھایا ہے. ایسی پاگل مخلوق بھی ہے جے اکلوں پیدل کلمہ پڑھ کے. اور اگر کوئی کافر میلاد النبی پر اعتراض کرتا ہمیں سمجھ آتی ہے ہی کافر ہے انہیں تو سڑنا ہے. لیکن دکھ اس لیے ہویا کلمہ پڑھتا ہے متھے تو لتر جنہیں بہراب پڑے ہیں ایک کا تین دا فلٹ آیا گھر نے بسترہ موڑے سے ٹوریا پھر کہیں میلاد رام ہے. افسوس تواڈے جمن تے جرا یہ انہوں نے کہہ رہے ہیں اور ناز سلام ہوئے تواڈیاں ماما نے جنہوں نے دیوانے پیدا فرمایا. خدا کے بندوں سمجھنے کی کوشش کرو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اور پھر اس سے بھی بڑی عقل سے پیدل مخلوق ہے. ابو بکر کا دن مناؤ عمر کا دن مناؤ عثمان و علی کا دن مناؤ. میں کہنا نو پھڑ کے لمے پاؤ اکھے کیوں میں کہنا نو پوچھئے بھئی غلامہ دے دن مناؤ کہ آقا دے دن تو اڈے پیو نے مناؤنے نے. یہ دا مطلب ہے زید کسی اور کرنا حل ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہوتا نا کہ کام بندہ رکھ دا موڑ تو اللہ اکبر وذکرہم بایام اللہ اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ. اس کائنات کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑا کوئی دن ہے. آپ مقصود کائنات آپ اصل کائنات ہیں سمجھ آئیے. آپ وجود ثبات عالم ہیں آپ حقیقت عالم ہیں آپ سب کچھ ہیں. اللہ اکبر. بس ہمیں سمجھ آ جائے تو مسئلہ پھر بنتا ہے نا. اللہ کے دن یاد کرو ان دنوں کو سیلیبریٹ کرو. نبی پاک کے دور میں اس کی اصل ہے. حضور نے خود یہ دن منایا ہوا ہے. صحابہ کرام ایسے محفل کر کے کیوں نہیں بیٹھتے